بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا. اسی ضمن میں قصہ آیا تھا ثمامہ ابن وصال کا اور حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کا. اسی مضمون کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہی میں آگے لے کے چل رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر صرف تقریر نہیں کی کہ اخلاق پر بیان کر دیا آپ نے، یہ نہیں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں. مسند امام احمد بن حنبل یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے جو مقبول ہے علماء کے یہاں. کہا اتنی حدیث آپ نے جمع کی ہیں، اس میں اخلاق سے کوئی حدیث جمع نہیں کی آپ نے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں 80% اخلاق پر ہے. 80% اور 20% جو ہے یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اس پر میں نے لکھا ہے. اور خود انہوں نے پرکھ کر بھی دکھایا. امام احمد بن حنبل نے بڑے آدمی تھے، حالات آئے، حالات کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں، عرش پر اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، اور کبھی خندق کے موقع کے اوپر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اسے حالات کا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں کہ حالات کا اتار چڑھاؤ تو ہر ایک کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. انسان ہے اس کے ساتھ حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا، چاہے مسلمان ہو، چاہے بے ایمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ وہ انسان ہے تو اس کے ساتھ حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا. یہی معاملہ اللہ نے جانوروں کے ساتھ رکھا ہے، لیکن جانوروں کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، انسان کو مکلف بنایا. پھر کہ حالات میں کیا کریں؟ یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یہ حالات ہے ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کرتے تھے. یہی چیزیں میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھی ہے، اور یہ چیزیں میں نے ہماری کتاب مومن کے احتیاط میں لکھی ہے. تو اتار چڑھاؤ یہ تو ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتار چڑھاؤ آتا تھا. اس اتار چڑھاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہمارے لیے رہبری کہ سرا درا یہ دو چیزیں ہیں، سرا اور درا. سرا کا مطلب یہ خوشحالی کا زمانہ اور اس کا زمانہ، خوب پیسے آ رہے ہیں، خوب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اسے کہتے ہیں سرا. اور درا کہتے ہیں نامناسب حالات، کبھی کورونا آ گیا، کبھی دھندا ختم ہو گیا، کبھی ہوائی جہاز گر گیا، آدمی مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، پورا خاندان بکھر جاتا ہے. جسے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سب درا کہتے ہیں. تو سرا اور درا دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں. خوشی میں تم کیا کرو گے اور نامناسب حال آئے تو تم کیا کرو گے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بہت نامناسب حالات آئے.
اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ عام طور سے بادشاہوں کے چوچلے بہت ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے، الا من رحم ربی، کہ بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مالیات کے ساتھ اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے چلتے ہیں، جیسے عالم بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، محمود غزنوی تھے، یہ دیندار بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز تھے، کہ بادشاہ تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنی زندگی نہیں بدلی انہوں نے۔ ہمارا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت عروج ہوا ماشاء اللہ، ریاض کے بڑے بڑے عرب آتے تھے ان کے پاس، لیکن ہمارے مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کھیڑا افغان سے آتے تھے، سہارنپور کے قریب ایک جو بستی ہے اس کا نام ہے کھیڑا افغان، وہاں سے ان کے جوتے سل کر آتے تھے، وہی پرانے ٹائپ کے، وہ چوچ نکلے ہوئے اور سیدھے سادھے، تو عرب کہتے تھے کہ ریشا میں تو یہی پہنوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ حضرات آئے ہو سب ماشاء اللہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس زمانے میں ایک شوشہ چھوڑا، ہمیشہ یاد رکھنا، فتنہ جو شروع ہوتا ہے وہ مسلمانوں سے شروع ہوتا ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ مسلمانوں میں آپس میں جو فتنے اختلافات شروع ہوتے ہیں وہ اپنوں سے شروع ہوتے ہیں، بیگانوں سے شروع نہیں ہوتے، وہ اندر لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک شیشہ چھوڑا، ایک شیشہ چھوڑا، ایک شیشہ چھوڑا، وہ ہوا بن گیا۔ تو کچھ لوگ آئے بادشاہ کے پاس اور یہ کہا کہ یہ بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل، ان سے پوچھو کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، بس اتنا سوال کر دیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے یا نہیں۔ مخلوق کا کیا مطلب؟ پیدا کیا گیا، جیسے آسمان پیدا کیا گیا، زمین پیدا کی گئی، چاند پیدا کیا گیا، سورج پیدا کیا گیا، یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ میری لاٹھی جو ہے پیدا کی گئی ہے، بنی ہے، یہ مخلوق ہے ساری چیزیں۔ اور اللہ کہ اللہ مخلوق نہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اپنے بارے میں ہم کہیں ہم تو جمع کا ہوتا ہے، اللہ تو ایک ہے، کہیں ہم نے یہ کیا، اس کو اختیار، وہ کہیں میں نے یہ کیا، وہ تو اس کو اختیار، وہ کسی کے بھی قسم کھا دے اس کو اختیار، چاند کی قسم کھا دے، سورج کی قسم کھا دے، کسی انجیر کی قسم کھا دے، چاش کے وقت کی قسم کھاوے، رات کی قسم کھائے، ساری قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 9 قسمیں ہیں، 9 قسمیں جو اللہ نے کھائی ہیں، اس کو اختیار۔ ہم کہے ہم نے یہ کیا تو کہہ سکتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْإِنسَانَ، یہ بھی کہتے ہیں میں نے پیدا کیا نا۔ اپنے بارے میں وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مخلوق نہیں کر سکتا، مخلوق پابند ہے۔ تو قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، یہ سوال کیا بادشاہ سے، تو بادشاہ نے سوال کیا امام صاحب سے، کہ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جیسے قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اسی فتنے میں امام بخاری بھی مبتلا ہوا، امام بخاری جو ہے اسی فتنے میں مبتلا ہوا، اور آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ اللہ زمین مجھ کو تنگ ہو گئی ہے۔ ان کے شاگرد تھے امام مسلم، امام بخاری کے، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خالد، تو اس نے اپنے امام بخاری سے کہا کہ دیکھو تمہارے بہت بچے سب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن میرا بیٹا جو ہے آپ گھر آ کے پڑھاؤ۔ تو امام بخاری نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا گھر، جہاں سارے مسلمانوں کے بچے آتے ہیں اس کو بھیج دو، کتنا ہے کہ مجھے سامنے بٹھاؤں گا، میں سامنے بٹھاؤں گا اس کو۔ کہ خالد نے کہا کہ نہیں،
تو ان کے شاگرد تھے امام مسلم، امام بخاری کے خاص شاگرد میں تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جس دونوں نے کتابیں لکھی، بخاری بھی لکھی گئی، یہ بھی لکھی گئی. اور جہاں وہ ہجرت وہ خالد کی وجہ سے نکلے، بھی نکلو ہمارے یہاں سے، خیر نکل گئے، دوسری جگہ گئے. وہاں جا کر کسی نے امام بخاری سے پوچھا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، اسی طرح شروع ہو گیا. حالانکہ امام احمد ابن حنبل کے کئی سال انتقال کے کئی سالوں کے بعد بخاری پیدا ہوئے، کتنے جو شروع ہوتے کیسے. حالانکہ امام مسلم نے اپنے سارے شاگردوں کو کہہ دیا تھا بہت بڑا امام آ رہا ہے، مہربانی کر کے قرآن مخلوق ہے یعنی یہ سوال مت کرنا، امام مسلم نے کہہ دیا تھا. لیکن لوگ ہوتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہوا قارون کا، یہ قارون بہت بڑا مالدار تھا، تو قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر زکوٰۃ کا جو حصہ تھا وہ ہم سے زیادہ تھا. جیسے ہم جو ہے لاکھ پر 2500 نکالتے ہیں تو ان کو لاکھ پر 10,000 نکالے تھے. اتنا رشیوں فرق تھا ان لوگوں نے. یہودی جو ہے کہ تم اتنا نکالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے. ہارون بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا یار میرے پاس تو اتنا سارا مال ہے اور یہ زکوٰۃ نکالوں گا تو کتنے پیسے چلے جائیں گے. ایک لڑکے کو تیار کیا، یہ تو آئندہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیان ہوتا تھا، ہمیں اللہ نے جمعہ دیا ہے اور یہودیوں کو اللہ نے اتوار دیا، عیسائی کو اللہ نے شنیچر دیا. یعنی یہ 3 دن ہیں جو قوموں کے اندر بٹے، جمعہ، شنیچر، اتوار. ہم نے جمعہ پسند کیا، اللہ نے ہمارے لیے جمعہ پسند کیا، تو چلو تمہارے لیے جمعہ. اور دوسرے جو قوم ہے نصارہ ہے اور یہ یہود ہے، ان کو لیے جو ہے شنیچر، اتوار، تمہارے لیے ایک دن، تمہارے لیے ایک دن. تو ایک دن بیان کرتے تھے جیسا ہمارا جمعہ میں بیان ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ ہمارا عید کا دن ہے، درود شریف پڑھنے کا حکم ہوا اس میں. اب وہ لڑکی کو تیار کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے تو جب وہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے تو کھڑی ہو جانا. بس وہ دوسرا ہفتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے بیان شروع کیا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی، ارے تم کو مسائل بیان کرتا ہے، اس نے تو میرے ساتھ منہ کالا کیا بھرے مجمع میں. اب بادشاہ بیٹھا ہوا قارون، اس نے کہا اچھا تیرے سے منہ کالا کیا، قتل کرو، یہی ہو کوئی بات. یہ کہہ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف دیکھا اس کی طرف اور اللہ سے کیا کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا حکم بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قارون کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد مال بہت ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بد دعا کی اور زمین پر سجدہ کیا اور زمین پر سجدہ کر کے زمین سے کہا میں تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے تو قارون کو پکڑے دے، قارون کو لقمہ بنا دے. اب وہ تو نبی تھے، نبی کی دعا بہت زبردست ہوتی ہے. وہ کہنا اور زمین جو ہے وہ ہٹی اور قارون جو ہے اسی وقت اسی مجمع میں کتابوں میں لکھا ہے. مجمع تو ہے ہی نا، اب مجمع جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے موجود ہیں. اسی وقت جو ہے وہ قارون جو سب سے پہلے زمین جو ہوتی تو اس کو انگوٹھا گیا. جب انگوٹھا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سمجھ جادو کا زمانہ تھا اس دور کے اندر، جادو کیا ہے موسیٰ نے. ہمیشہ یاد رکھنا جب کمزور ایمان والا ہوگا، کوئی نامناسب حالات آئیں گے تو بجائے سنت کی طرف آنے کے، اللہ کے حکامت کی طرف آنے کے، باپوؤں کے پاس جائے گا. موسم دیکھو نا کسی نے کچھ کرا دیا، ارے کس کو فرصت ہے کرانے کی بھائی. اور وہ باپو جیب کاٹے گا، وہ الگ. کالی مرغی لاؤ، کالی بکری لاؤ، کالا دھاگا لاؤ، لال دھاگا لاؤ، اس کے اندر امت ختم ہو گئی. بہت بڑا مجمع اس کے اندر ختم ہو گیا. وہ قارون تھا، اس نے جو ہے فوراً
کہا تو اس نے جادو کیا، ارے 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 یہ کیا ہو رہا، ارے 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 پاسوں ملیا گئی، وہ لڑکی بھی دیکھ رہی، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے، موسیٰ دیکھ رہے، اور سارا مجمع دیکھ رہا، مجمع تو جمع ہی تھا، کسی کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہاں تک کہ وہ تھوڑا 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 اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ ایک دم نہیں آتا، یہ گھوم کر آتا ہے. اسی لیے قرآن میں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ایسے طریقے سے گھیرتے ہیں کہ وہ سمجھتے بھی نہیں. کبھی اللہ کا عذاب بیماری کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب انکم ٹیکس کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب سیل ٹیکس کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب کینسر کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب گردے کی بیماری کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب بیوی روٹھ گئی، بیوی ناراض ہو گئی، بیوی سے لڑائی ہے، وہ شکل اختیار کرتا ہے. یہ ساری شکلیں ہیں، انسانوں کے گناہوں کی شکلیں ہیں یہ. اب وہ عذاب نے گھیر لیا اس کو. کتابوں میں لکھا ہے وہ ہنستا رہا قارون. کیا ہنستا رہا؟ یہ کہا رہے جادو کیا تھا؟ جادوگر کو بولا ابھی تم توڑ کرو. جادوگروں نے کہا ہم توڑ نہیں کر سکتے، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو خدائی فیصلہ ہے. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ جب پنڈلی تک گیا، جب پنڈلی تک گیا تو بھی وہ مذاق سمجھ رہا تھا قارون. گھٹنے تک آیا تو بھی مذاق سمجھ رہا تھا. یہاں تک وہ ہوتے ہوتے ران تک آیا تو بھی وہ مذاق سمجھ رہا تھا. یہاں تک کہ وہ جب ناف تک آیا تو وہ سمجھنے لگا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز. پھر اس نے ایک جملہ کہنا شروع کیا، اے موسیٰ بچا لے. وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہر ایک کو ہم نے اس کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. کسی کو چیخ کے ذریعے سے پکڑا ہے، کسی کو پتھروں کے ذریعے سے برسا کر انہیں قتل کر دیا، اور کسی کو اپنے بارش کے ذریعے سے ختم کیا، کسی کو غرق کر کے ختم کیا. یہ تو خدا ہی نظام ہے. وہ قارون سمجھنے لگا، جب ناف تک آیا تو زور زور سے کہنے لگا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، اور وہ لڑکی جس نے تہمت لگائی تھی وہ بھاگ گئی. اس کو پیسے دیے تھے نا اس کو. سچ سچ ہے، چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے. جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے. یہ اسے یاد رکھے. حق وہ حق ہے، چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے. باطل باطل ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے. وہ باطل مرضی باطل. اور قارون پکڑا گیا. اب ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ کھڑے. ایک درخت تھا، کتابوں میں لکھا ہے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. پورا رکوع اللہ نے نازل کیا ہے قارون کے بارے میں، پورا رکوع. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما. بہت ہم نے مال دیا تھا، مال اس کو بچا نہیں سکا. یہاں تک کہ سینے تک آیا. جب سینے تک آیا سانس گھٹنے لگا. تو سمجھ گیا ہے کہ میرے مرنے کا وقت ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کی موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک تو اس کی زبان بہت بھاری ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا. تو کہتا ہے مجھے دوا دو، مجھے وہ پانی دو، وہ دو، بول نہیں سکے گا، زبان بھاری ہوگی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آدمی اٹھتے بیٹھتے کلمہ بہت پڑھتا رہے تو کلمہ اس کی زبان پر اس وقت آئے گا چاہے اس کی زبان بھاری ہو.
عادت پڑی ہوئی ہے نا کلمے کی، وہ عادت کلمہ آ جائے گا اس کی زبان پر۔ اور اگر زبان بھاری ہو گئی، بول نہیں سکتا، تو دماغ حاضر رہتا ہے، سب سے آخر میں دماغ مرتا ہے۔ دماغ جو ہے سب سے آخر میں مرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دماغ سے کلمہ پڑھے آدمی، دماغ سے تو پڑھ سکتا ہے، کون سکتا ہے؟ کبھی جب دل حرکت میں رہتا ہے، دل میں پڑتا رہے، جو زبان نہیں کر سکتی، چلے میں جا رہا ہوں، میں کم سے کم دل میں پڑھوں۔ تو ایک نشانی یہ یاد رکھنا کہ زبان بہت بھاری ہو جاتی ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ موت کے وقت میں آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے۔ یہ دو باتیں، یہ تو عام طور سے آدمی دیکھتا ہے، اور روایتوں کے اعتبار سے جو ہے کہ جب بھی اس کا انتقال ہوگا تو اس کو ظہر کی نماز کا وقت دکھائی دے گا۔ رات کو 2:30 بجے انتقال ہو رہا ہے، لیکن اسے کیا لگے گا؟ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، کہ مغرب میں انتقال ہو رہا ہے اور اس کو ظہر کا وقت دکھائی دے رہا ہے، ظہر کا وقت، کہ ظہر کا وقت ہے، وہ ٹائم بدل جائے گا، اب اس کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ قارون جو تھا جب یہاں تک پہنچا اور سانس گھٹنے لگا تو زبان بھاری ہونے لگی، موت دکھائی دی نا، پیاس لگنے لگی، تو اشارہ کرتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا تھا، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے۔ جب زمین نے نگل لیا اس کو، جس کو قرآن میں کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب زمین نے پورا نگل لیا تو سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ یہ تو گیا۔ اور آہستہ حدیث شریف میں آتا ہے زمین میں اب تک نیچے جا رہا ہے، یعنی اب تک وہ زمین میں گیا نہیں، وہ تو مر گیا، لیکن ابھی تک نیچے زمین اس کو نگل رہی ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اب جب وہ نگل گیا، اپنی لڑکی بھی چلی گئی، مجمع بھی سمجھ گیا، اور جو قارون بھی مر گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی دی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جو کہا اے موسیٰ تیرا دل بہت سخت ہے۔ نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں تیرا دل بہت سخت ہے، بار بار تجھے کہتا رہا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، تو نے کوئی توجہ نہیں کی۔ میری عزت کی قسم ایک مرتبہ کہتا اے اللہ مجھے بچا لے، میں اس کو معاف کر دیتا۔ یہ کرم اس کا، کیونکہ انسان اللہ کا کنبہ ہے، یاد رکھنا۔ ہوائی جہازوں کے جو حادثے ہوتے ہیں، میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں۔ عام طور سے ہوائی جہازوں کے حادثے ٹیک آف میں اور لینڈنگ میں ہوتے ہیں، عام طور سے۔ بہت کم حادثے ہوتے ہیں جو پرواز میں بیچ میں ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے دوست پائلٹ لوگ بھی امارات ایئر لائن میں پائلٹ ہیں، تو یہ سعودی ایئر لائن میں پائلٹ ہے، کینیڈا جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر جانے کے بعد پھر جو ہے ہمارا وہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ہم سو جائیں تو بھی چلتا رہتا ہے، اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ عام طور سے ہوائی جہازوں کے ہاتھ سے ٹیک آف میں اور لینڈنگ میں ہوتے ہیں، تو کچھ اصول یاد رکھ لو۔ جب بھی آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھے یا ٹرین میں بیٹھے یا اپنی کار میں بیٹھے یا کہیں پر بھی بیٹھے سفر میں، تو سب سے پہلے ایک دعا پڑھ لے، پڑھو میرے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جہاں آدمی بیٹھے، سواری میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، مسجد میں آئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، یہ دعا پڑھ لے گا تو کبھی بھی وہ سواری کے حادثے میں وہ آئے گا نہیں۔ مسلم کا مجھے حوالہ پہ یاد نہیں، یاد آ رہا ہے مسلم شریف میں ہے، لیکن مسلم میں اگر نہیں ہوا تو صحیح حدیث میں کچھ دنوں پہلے میں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا حوالے کے ساتھ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ دوسرا کام، جب ہوائی جہاز ٹیک آف ہوتا ہے اس وقت میں آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے گا، لینڈ ہوتا ہے اس وقت میں آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے گا۔
خدا نہ خاص اگر حادثہ ہوا تو آخری کلام کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. آدمی صبح جنت میں گیا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ تو صحیح ہے. سنیں میں نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں نے بہت سفر کیے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے ابا سے تو میں نے سنا نہیں, لیکن حضرت جی سے تو میں نے بار بار سنا. ہوائی جہاز میں داخل ہوتے ہی زور سے حضرت کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. زور سے پڑھتے تھے, ایسا زور سے پڑھتے تھے کہ ساتھیوں کو یاد آ جائے. پھر کہتے تھے یہ دعا جب پڑھی جاتی ہے تو وہاں نقصان نہیں ہوتا, اللہ اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے. دو باتیں ہو گئی. یہ دعا یاد کر لینا. حوالہ یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ حوالوں کے کام ہم پر چھوڑ دو آپ, لیکن دعا تو کم سے کم یاد کر لو آپ. اور کلمہ, یہ دو باتیں. تیسرا آدمی آیت الکرسی پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھ کر اپنا دم کر دے. چوتھا میری کتاب مومن کا ہتھیار, ماشاء اللہ سدا بہار ہے, سب جگہ مل جاتی ہے, ہر زبان میں ترجمے بھی ہو گئے, یوٹیوب پر بھی آ گئی, وہ پلے اسٹور میں بھی آ گئی, سب پر آ گئی. وہ آدمی جیب میں رکھ لے. اس میں حفاظت کی ساری دعائیں صحیح حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ میں نے لکھ دی. حفاظت کی آیتیں لکھی ہیں. قرآن میں کتنی حفاظت کی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے. حفاظت کی آیت قرآن میں حفاظت کی آیت تو بہت بڑی چیز ہے نا. آدمی پڑھ لے تو اچھا ہے, نہ پڑھ سکے جیب میں رکھو گے تو بھی اللہ حفاظت کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. مطلب گھر میں جاتے ہی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کار میں بیٹھتے ہی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور آیت الکرسی پڑھ کر آدمی اللہ کا نام لے کر شروع ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھنا, گھر کے باہر ہم جب نکلتے ہیں تو 2 جھنڈے والے کھڑے رہتے ہیں. وہاں 2 جھنڈے والے وہاں کھڑے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے داہنی طرف فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا رہتا ہے, بائیں طرف شیطان جھنڈا لے کر کھڑا رہتا ہے. دین کی نیت سے نکلو گے تو فرشتے کے جھنڈے میں آ جاؤ گے. جب تک گھر کے باہر نکل کر گھر کے اندر داخل نہ ہو جاؤ گے تب تک آپ فرشتے کے جھنڈے میں رہو گے. میں حفاظت کرتا رہے گا. خالی نیت ہی کرنی ہے. اور اگر دین کی نیت نہ کی تو شیطان کے جھنڈا ساتھ ہو جائے گا. شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہو گے جب تک گھر واپس نہیں آتے. تو فرشتے کا جھنڈا اچھا ہے, شیطان کا جھنڈا اچھا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. ایک نیت کرنی ہے. گھر سے نکلو ایک نیت, جو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. کوئی مولوی اتنا آسان کر کے نہیں سمجھائے گا. آپ کو صرف اتنی نیت کرنی ہے. پڑھو میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ, میں تیرے دین کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہوں, گھر سے نکل رہی ہوں. یہ ہو گیا. پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ یاد تو فرشتے کے جھنڈے کے نیچے آ گیا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. بس یہ قصہ امام احمد بن حنبل کا رہ گیا. امام احمد بن حنبل والا قصہ انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور آئندہ ہفتے رہے تو انشاءاللہ پورا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہوائی جہاز والا ذہن میں رکھنا, ٹیک آف کے وقت میں کلمہ پڑھ لو. سب بچ گئے. خدا لگا حادثہ ہوا تو آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اپنا اینڈ تو اچھا ہوا.